اللہ الرحمن الرحیم شاباش 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 برائے تعریف نفس ماہیت قطع نظر از عموم و خصوص بس بلفظ کل و لفظ کل بجایش حقیقتاً و مجازاً ہر دو صحیح نہ باشد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر الف لام کی تین قسمیں ہیں، پہلا اسمی، دوسرا جو حرفی ہے نا اس کی پھر دو نوع ہیں، پہلی ادو وکھم، دوسرا جی جنسی کی پھر پہلی آ گئی ہے کیڑا افراد کی حقیقت کا استغراق، تو دوسری افراد کی صفات و خصائص کا استغراق، دو، تیسری اور آخری تیسری قسم کس کی الف لام جنسی کی، وہ یہ ہے کہ الف لام برائے تعریف نفس ماہیت، کہ الف لام ماہیت کی معرفت کے لیے ہے، الف لام ماہیت کی معرفت کے لیے ہے، یعنی الف لام کے مدخول سے مراد نفس ماہیت ہے، اور جس کو الف لام جنسی کہتے ہیں الف لام کے مدخول سے مراد نفس ماہیت ہے، عموم خصوص سے قطع نظر، بعض افراد یا سارے افراد اس سے قطع نظر، اور اس الف لام کی جگہ کل نہ حقیقتاً آ سکتا ہے نہ کہ جب افراد مراد ہی نہیں ہے تو کل اتھے آ کے کٹ کھانی ہے جی، کیونکہ مراد کیا ہے نفس ماہیت، کیا جی تیسری صنف ہے تیسری صنف ہے الف لام جنسی کی، جنسی کی کہ وہ برائے تعریف نفس ماہیت، برائے تعریف نفس ماہیت، یعنی الف لام جو ہے وہ نفس ماہیت کی تعریف کے لیے ہے، بے نکرے نو معرفہ بنایا یعنی نفس ماہیت کو قطع نظر کس سے عموم اور خصوص سے، اور لفظ کل کا اس کے مقام پر رکھنا یہ نہ حقیقتاً ٹھیک ہے جائز ہے نا، مطلب کیا ہے کہ اس الف لام سے اشارہ ہوتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد نفس ماہیت ہے، نفس ماہیت، افراد سے قطع نظر، تو باقی وہ گل ہے بھی کہ ماہیت وکھری نہیں پائی جاندی، افراد وچ پائی جاندی، ساریاں دے ضمن وچ یا بعض دے ضمن یا کسی ایک دے ضمن وچ ماہیت وکھری نہیں ہوندی۔ تیسری قسم نفس ماہیت کی تعریف کے واسطے قطع نظر عموم سے اور خصوص سے، سارے افراد یا بعض مراد نہیں دا کوئی لحاظ نہیں، سنیں ہی اچھا جی، اور لفظ کل اس کی جگہ میں حقیقتاً اور مجازاً ہر دونوں صحیح نہیں ہیں۔ تیسری قسم نفس ماہیت کی تعریف کے واسطے قطع نظر عموم اور خصوص سے، اور لفظ کل کا اس کے مقام پر اس کی جگہ میں حقیقتاً اور مجازاً ہر دونوں صحیح نہیں، اما گاہے در ضمن عموم متحقق شود، نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جعلنا من الماء كل شيء حي والرجل خير من المرأة اے من جنس الماء وحقیقته وجنس الرجل۔ چلو توجہ یار، اب جب الف لام سے مراد ہے نا نفس ماہیت، تو وہ ماہیت کبھی در ضمن عموم متحقق شود، در ضمن سارے افراد کے ضمن میں مراد ہوگی جی، سارے افراد کے ضمن میں مراد ہوگی، گویا وہاں ضمناً استغراق بھی سمجھ آ رہا ہے، ضمناً مراد تو جنس ہے لیکن وہ جنس جو سارے افراد کے ضمن میں ہے، سارے کیا جی یہ جو الف لام سے مراد الف لام جنسی ہے، اس سے مراد جو ہے نا کبھی یہ جنس
ابھی یہ جنس سارے افراد کے عموم کے ضمن میں ہوگی. عموم کے ضمن میں ہوگی. کس کے ضمن میں؟ عموم کے ضمن میں عموم کے اگے ہونا ہے گاہے در ضمن خصوص، وہ اگے آ رہی کبھی خصوص کے ضمن میں. اب عموم کی مثالیں دی ہیں. مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جعلنا من الماء کل شیء حی. جی تو الماء پر جو الف لام ہے نا سے مراد جن سے ماء، یعنی بنایا ہم نے جن سے ماء سے ہر شے حی کو، جن سے ماء سے ہر جڑا زندہ ہے دنیا تے وہ پانی کو نر دے پانی کو پیدا ہویا ہے، مادہ نال جفتی ہوئی ہے تے. لیکن اے جڑا ہے نا اے جنس یہ سارے افراد عموم کے ضمن میں ہے. کس میں ہے؟ عموم کے ضمن میں ہے. کہ سارے افراد یعنی پیدا ہوئے ہیں جی. اچھا جی الرجل خیر من المرأۃ، ان مثال کنی باری پڑھی جے کہ جن سے رجل بہتر ہے. کیسے؟ افراد سے نہیں، بگنا کتنے عورتوں کے افراد ہیں جو کتنے مردوں سے افضل ہیں. تو یہ جن سے رجل کیا ہے؟ خیر ہے جنسی عورت سے. جبکہ یہ الرجل جنس جو ہے وہ سب کے ضمن میں ہو. کس کے؟ کیونکہ خاص رجل تو مراد نہیں ہے نا، عموم کے ضمن میں. سنیں دو مثالاں اگین بنحو واللہ لا تزوج النساء ولا البسوا الثياب لبس یلبسو ولا البسوا الثياب اے جنس النساء و جنس الثياب. بس اسی طرح کسی نے قسم اٹھائی واللہ لا اتزوج النساء، یہ الف لام بھی جنس کا ہے، مراد ہے جنس نساء سے میں شادی نہیں کروں گا. واللہ لا البس الثياب، الثياب کا الف لام بھی جنس کا ہے اور یہ عموم کے ضمن میں ہے کہ بھائی میں جن سے کپڑا نہیں پہنوں گا. جن سے کیا کیا جی؟ جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ لا تزوج النساء، کہ میں اب یہ جو النساء پر الف لام ہے یہ جنس کا ہے، اس سے مراد نفس حقیقت ہے، یعنی میں جن سے نساء سے شادی نہیں کروں گا. اسی طرح قسم اٹھائی واللہ لا البس الثياب، یہ الف لام بھی جنس کا ہے لیکن یہ عموم کے ضمن میں ہے، یعنی میں جن سے ثوب نہیں پہنوں گا. لہذا واضح جاست واضح جاست کہ اگر باجکے زنا تزوج نمایت یا صوبے را پوشت حانس گردد. اسی لیے اگر دنیا کی کسی عورت سے شادی کرے گا تو ہو جائے گا کیونکہ جنس پائی گئی ہے، جنس پائی گئی ہے، کوئی بھی کپڑا پائے گا تو تو حانس ہو جائے گا کیونکہ جنس پائی گئی ہے. اے شاباش ہے کیا کہ جی اسی لیے دنیا کی کسی عورت سے اگر شادی کرے گا تو یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ جنس پائی گئی ہے. جنس پائی گئی ہے. اور کوئی بھی اگر کپڑا پہنے گا تو یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ جنس پائی گئی ہے. چلو جی کتوں مانا کرنی مڈو نا اما کبھی بہرحال کبھی بہرحال کبھی عموم کے ضمن میں متحقق ہوگا، یعنی ان دے کولو الف لام دا مدخول ہے نا اس تو مراد جنس ہے جڑی ساریاں دے ضمن وچ جی. جیسے بنایا ہم نے جن سے ماں سے ہر شے حج کو اور جن سے رجل بہتر ہے جن سے امرت سے، یعنی جن سے ماں سے اور حقیقت ماں سے اور جن سے رجل وہ مانا کیتا ہے نام. اور جیسے اللہ کی قسم نہیں شادی کروں گا میں النساء سے، اللہ کی قسم نہیں پہنوں گا میں الثياب کو، یعنی جن سے نساء سے اور جن سے ثياب سے. اسی جگہ سے ہے کہ اگر کسی ایک کے ساتھ عورتوں سے شادی کرے گا یا کوئی کپڑا پہنے گا تو حضرت حانس ہو جائیں گے گا جی. بہرحال کبھی ہنس بالکسر خلاف کردن سوگند جی. بہرحال کبھی عموم کے ضمن میں مطابق ہوگا جیسے جعلنا من الماء کل شیء حی، اور جن سے رجل خیر ہے جن سے مرد سے، یعنی جن سے ماں اور حقیقت ماں اور جن سے رجل. اور جیسے
واللہ لا تزوج النساء ولا البس الثياب، یعنی جن سے نساء اور جن سے ثياب، اور اسی جگہ سے ہے کہ اگر کسی جگہ سے کا مطلب ہے اسی وجہ سے، اسی وجہ سے ہے کہ اگر کسی ایک کے ساتھ عورتوں سے شادی کرے گا یا کوئی کپڑا پہنے گا تو حانث ہو جائے گا۔ وگاہ ہے کبھی عموم کے ضمن میں مطابقت ہوگا، جیسے جعلنا من الماء کل شیء حی، اور جن سے رجل بہتر ہے جن سے مراد سے، یعنی جن سے ماء اور حقیقت ماء سے بنایا ہم نے، جن سے ماں اور حقیقت ماں سے ہر شے حی کو، اور جن سے رجل بہتر ہے الآخر، اور جیسے واللہ لا تزوج النساء اور ولا البس الثياب، یعنی جن سے نساء سے اور جن سے ثياب سے، اور اسی لیے ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ عورتوں سے شادی کرے گا یا کوئی کپڑا پہنے گا تو حانث ہو جائے گا۔ وگاہ در ضمن خصوص چنانکہ دلی شعر مالقد وَلَقَدْ عَلَى اللَّئِيمِ يَصُبُّنِي فَمَضِيتُ سَمَّهْ قُلْتُ لَا يَعْنِنِي، لا یعنینی یار لا يعنيني، فامدائے تو 50 باری شعر پڑھے آئی تک سمجھ نہیں آئی یار اس دیجیے، فامدائے تو سما قلت لا یعنینی، اگے مراد از لئیم جنس آست کے درخواست متحقق شدہ، واضح جاست کے گفتان اللئیم دری جا معرف بلاو جنس، حکم ناکرہ دارت کے صفتش، یسبنی جملہ ناکرہ واقعہ شدہ، وباز صبر صبر صبر۔ اچھا جی، کبھی وہ جو الف لام کا جو مدخول ہے نا، الف لام جنسی کا، وہ کبھی خصوص کے ضمن، وہ جنس خصوص کے ضمن میں ہوگی، وہ جنس خصوص کے ضمن میں ہو، عموم کے ضمن میں نہیں ہوگی، بلکہ خصوص یعنی اس سے مراد، یعنی وہ جنس ایک فرد کے ضمن میں ہوگی، وہ جنس ایک فرد کے ضمن ایک فرد کے ضمن میں ہوگی، ایک فرد کے ضمن میں ہو۔ اتنے انج بیان ہو رہے تھے، پیچھے مثال ہوندی سی الف لام آت ذہنی دیجیے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، البتہ تحقیق گزرتا ہوں میں اللئیم پر، کس پر؟ اللئیم پر، وہ گالیاں دیتا ہے مجھے، میں گزر جاتا ہوں وہاں سے، میں کہتا ہوں کہ میں مراد نہیں مراد لیا اس نے مجھ کو، کسی اور نو گالاں پہ دیتا ہے جی۔ تو یہ جو اللئیم ہے نا، جی اس سے مراد جنس لئیم، جو کہ خاص ایک فرد میں ہے، کیونکہ جن گوڑ میں گزرنا ہے ایک ہی ہونا ہے نا، متحقق ہے کس میں؟ خاص ایک فرد میں۔ اسی لیے تو علماء نے کہا ہے کہ اللئیم اس جگہ معرف بے لام جنس ہونے کے باوجود کیا ہے؟ نکرے کے حکم میں۔ کیوں؟ یسبونی جملہ صفت واقعہ ہو رہا اللئیم کی، تو جملہ تو نکرے کی صفت بنتا ہے نہ کہ، تو یہ جملے کا صفت بننا دلیل ہے کہ یہ الف لام حکم نکرہ میں ہے۔ تو اصل جو پیچھے پڑھا سی وہ الف لام آد ذہنی جو ہوتا ہے اس کا وہ حکم نکرہ میں، اس کا مدخول حکم نکرہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے مراد ہوتا ہے فرد غیر معین، تو جب غیر معین ہے تو نکرہ ہو گیا جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ جیسے مثال ہے اللئیم، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، بے گزرتا ہوں میں اللئیم پر، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میں گزر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں، اس نے نہیں مراد لیا مجھے۔ تو یہاں لئیم سے مراد لئیم کی جنس ہے، لیکن جنس جو ایک خاص کے ضمن میں متحقق ہے، سارے نہیں مراد جی ہے جی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں چونکہ الف لام ہے یہ معرف بلام جنس ہے جو ناکرہ کے حکم میں ہے، یعنی اس کا جو مدخول ہے نا وہ نکرہ کے حکم میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل اس کی صفت جو ہے وہ شاعر نے صفت لائی ہے جملہ، تو جملہ نکرے کی صفت ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، معرفی کی نہیں ہوتا۔ چلو جی، اور کبھی اور کبھی خصوص کے ضمن میں، یعنی وہ جو نفس ماہیت ہے وہ متحقق ہوگی کبھی خصوص کے ضمن میں، جیسا کہ اس شعر میں ایسا کہ اس شعر میں وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَدَحْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ مراد لئیم سے اس کی جنس ہے، جو کہ
خاص میں متحقق ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللئیم اس شعر میں معرف بلام جنس نکرے کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ صفت اس کی یسبونی جملہ نکرہ واقع ہوا ہے، اور جملہ نکرہ ہی ہوندا ہے جی۔ اور کبھی خصوص کے ضمن میں، جیسا کہ اس شعر میں وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، مراد لئیم سے اس کی جنس ہے جو کہ فرد خاص میں متحقق ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں اللئیم اس جگہ میں معرف بلام جنس حکم ناکرہ کا رکھتا ہے، کیونکہ اس کی صفت یسبنی جملہ ناکرہ واقع ہوئی ہے۔ تو لکھے ہے قالہ ابن ملک فی شرح تسہیل، کیا کہا کہ بہرحال ابو حیان نے توصیف معرف بلام جنس کی جملے کے ساتھ ابو حیان نے انکار کیا ہے، اور یہاں جملہ یسبنی جو ہے انہوں نے کہا کہ جائز ہے کہ یہ حال واقع ہو، درا حال ہے کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، تو لہٰذا یہ حکم نکرہ میں کوئی نہ ہوا جی ان کے مطابق کی جی۔ بعض اس الف لام کو بعض آذینی کہتے ہیں، تو پیچھے یہی پڑھیا الف لام آذین کیڑا اے اللئیم والا جی جی، بعض اس کو آد ذہنی قرار دیتے ہیں جی، اور بعض اس کو ذہنی قرار دیتے ہیں، و بعضی فرا دو گنا ساختان یکے برائے جنس نفس ماہیت قطع نظر از عموم و خصوص کما مرہ، دوم برائے ماہیت من حیث الاطلاق نحو الانسان نوع والحیوان جنس، حال آنکہ حاجتش نیز زیران کے مقید علی الاطلاق داخل از در ضمن تحقیق عموم، پس تجدید اصطلاح مفید فائدہ جدیدہ نیز۔ بعض نے یہ جو صنف سوم ہے نا اس کی پھر دو قسمیں بنائی ہیں، کیا کہا جی بعض نے یہ جو تیسری قسم ہے اس کی پھر دو قسمیں بنائی ہیں، ایک تو وہ کہ الف لام برائے جنس نفس ماہیت، الف لام برائے جنس نفس ماہیت قطع نظر عموم اور خصوص سے، جیسا کبھی سارا پڑھا ہے سنیں، اور دوسرا برائے ماہیت من حیث الاطلاق، برائے ماہیت من حیث الاطلاق، اے دوسری قسم بنائی ہے، برائے ماہیت من حیث الاطلاق، اطلاق ماہیت کے لیے ہے لیکن مطلقاً، کیا کہ جی بعض نے یہ جو تیسری قسم ہے اس کی تیسری صنف ہے کہ الف لام جو ہے نا وہ برائے تعریف نفس ماہیت قطع نظر عموم خصوص، اس کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک تو یہی جو پڑھی ہے ابھی کیا کہ برائے نفس ماہیت قطع نظر عموم اور خصوص سے جیسا ابھی پڑھا ہے، تو دوسرا برائے من حیث الاطلاق، برائے ماہیت من حیث الاطلاق، برائے ماہیت من حیث الاطلاق، ان دی مثال ہے الانسان و نون میں جو الف لام ہے یہ الف لام برائے ماہیت میں حیث الاطلاق ہے، الحیوان و جنسن یہ الحیوان کا جو الف لام ہے یہ بھی برائے ماہیت میں حیث اطلاق مراد ہے، کیونکہ یہاں افراد کو بالکل دخل نہیں ہے جی، کہ انسان کی جو ماہیت ہے نا وہ نوع ہے، حیوان کی جو ماہیت ہے نا وہ جنس ہے، افراد کا لحاظ نہیں ہے جی، سنیں ہی ایشا بس شارح صاحب نا اس کو مصنف اس کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں حالانکہ اس کی حاجت نہیں ہے، اس کی دو قسمیں بنانے کی، اس لیے کہ مقید علی الاطلاق یہ داخل ہے عموم کے در ضمن تحقیق عموم، جہاں جنس پائی جاتی ہے نا عموم کے ضمن میں اسی میں علی الاطلاق داخل ہے، یہ کوئی گالے کو وکھری نہیں ہے بھی افراد تو قطع نظر ہے جی، لہذا نئی اصطلاح بنانے کی ضرورت نہیں ہے جی، کیا کہ جی شارح ابنا مصنف کہتے ہیں کہ اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا جو علی الاطلاق ہے یہ اس کے داخل ہے، تو پیچھے سے نا ما قطع نظر او گو اما گاہ در ضمن عموم متحقق شود، اسی کے اندر یہ داخل ہے، اسی کے اندر یہ، لہذا نئی اصطلاح بنانے کی
اور بعض اس صنف کو دو قسم بناتے ہیں. ایک نفس کس واسطے چلو جی نفس ماہیت کی جنس کے واسطے قطع نظر عموم اور خصوص سے جیسا کہ گزرا. دوسرا ماہیت من حیث الاطلاق کے واسطے جیسے الانسان النور اور الحیوان جنس. رد مطلب تو رد کیتا دسیا ہے حال یہ ہے کہ حاجت اس کی نہیں ہے کیونکہ مقید علی الاطلاق اور یا من حیث الاطلاق جڑا کہ داخل ہے عموم کے تحقق کے ضمن میں اور جڑا پہلا نہیں سیا کہ اما گاہے در ضمن عموم متحقق شود ان دے وچ داخل ہے. پس نئی اصطلاح مفید فائدہ جدیدہ نہیں ہے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوا جی. ہاں جی شابہ جی. اور بعض اس صنف کو دو قسم بناتے ہیں. ایک نفس ماہیت کی جنس کے واسطے قطع نظر عموم اور خصوص ہے جیسا کہ گزر گیا. اور دوسرا ماہیت من حیث الاطلاق کے واسطے جیسے الانسان نوع اور الحیوان جنس. حالانکہ حاجت اس کی نہیں ہے اس لیے کہ مقید علی الاطلاق داخل ہے عموم تحقق کے ضمن میں عموم کے ٹھیک ہے. بس نئی اصطلاح مفید فائدہ جدیدہ نہیں ہے. قسم سوم حرف زائد وہاں دو نوع. بس الف لام کی تین قسمیں ہیں. الف لام اسمی الف لام حرف تعریف. تیسری الف لام حرف زائد. الف لام یہ مڈو جڑی او جڑا پہلے صفحے تے او بسم اللہ تعالی لکھا کی الف لام تین قسم نظر آ رہے ہیں. یہ تیسری قسم شروع ہوئی کیڑی حرف الف لام حرف زائد. تیسری قسم الف لام حرف زائد اور وہ دو قسم ہیں. اے پھر دو قسم ہیں. اول لازمی کیے اگاں چل کے ویخ او نو دوم اگلے پاسے عارض لازم تے لازم دیاں پھر قسمہ بنن گیاں تے عارض دیاں پھر قسمہ بنن گیاں. جی تیسری قسم الف لام حرف زائد اور وہ دو قسموں پر ہے. جی اول لازم وہاں چند صنف باشد. الف لام حرف زائد دو قسم ہے. اول لازم یعنی جس کلمے پر داخل ہے نا اس کو لازم ہے جدا نہیں ہوگا. آگے عارض آئے گا بھی کبھی داخل ہوگا کبھی داخل نہیں ہوگا. یہ مطلب ہی سنیں تو لہذا انہیں کوئی معنی نہیں دینا او کیڑا اسمی آلا اللہ زی آلا یا کیڑا آد خارجی آد ذہنی استغراقی جنسی او معنی نہیں دینے او بلا ہو جے او. اور یہ جو اول لازم ہے نا اس کی پھر چند قسمیں اول دوم سوم تے چہارم نظر آ رہے ہیں. انہیں پھر چار قسمہ بڑیاں پہنے کتنیاں چار قسمہ کندیاں الف لام حرف زائد لازم کی چار قسمیں. چلو جی اول لازم اور وہ چند قسم ہے. جی اول لازم اور وہ چند قسم ہے. اول عوض حرف محذوف مثل اللہ اسم جلالت اصل الہ للصح بعد حذف حمزہ الف لام عوض ابدن ومجموع علم واجب تعالی شد. بس فادہ تعریف از علمیت است علمیت یار علمیت است والف لام زائد. اس کی مثال اچھا جی چند سن پہلا وہ مڈو یاد رکھنا ہے الف لام حرف زائد لازم. اس کی پہلی قسم ہے کہ حرف محذوف کا عوض حرف محذوف کا عوض پہلی قسم ہے حرف محذوف کا عوض. اے وے بجرن عوضی لازم کی عوض ہے اور لازم ہے عوضی لازم. جیسے کہ اس میں جلالت ہے نا اس میں جو ایک مذہب ہے کہ یہ الہن تھا
جی اس کا حمزہ حذف کیا، جی پھر الف لام اس کے عوض میں لائے تو پھر ادغام کیا تو اس میں جلالت اللہ، اب یہ مجموعہ علم ہے اور یہ الف لام اس کو لازم ہے، اور چونکہ علمیت تعریف آئی ہے علمیت کی وجہ سے کہ یہ علم ہے ذات باری تعالیٰ کا، تعریف آئی ہے، علمیت کی وجہ سے لہذا الف لام کو تعریف میں دخل نہیں ہے، لہذا الف لام کو تعریف میں دخل نہیں ہے، اتھے آ لفظ بولنا جی، زیادہ نہیں لفظ بولنا، الف لام کو تعریف میں دخل نہیں ہے۔ انج لفظ بولنا ہے، جی جی پکا لگوا جی 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 ہاں جی کیا کہ جی اس کی پہلی قسم ہے کہ الف لام یہ عوض ہو حرف معذوف کے، جیسے اس میں جلالت ہے نا، جلالت شریف یہ ہے الہن، الہن اس کے حمزے کو حذف کر کے الف لام اس کے عوض میں لائے میں لائے اور یہ لازم ہے اور یہ لازم کیونکہ ہے۔ جدا تو ہونا نہیں اس نے جی، تو پھر اس میں جو ہے نا پھر جو تعریف آئی ہے تعریف یہ علمیت کی وجہ سے وجہ سے الف لام کو کے لیے نہیں، الف لام کو لام کو تعریف میں دخل نہیں ہے، الف لام کو میں دخل نہیں ہے۔ اول عوض حرف محذوف کا، حرف معذوف کون عوض؟ الف لام جڑا زیادہ ہی یار، جیسے اس میں جلالت اس میں جلالت اصل اس کا الہن ہے، اصح پر صح پر بعد حذف کرنے حمزے کے بعد حذف کرنے حمزے کے الف لام الف لام عوض اس کے لاتے ہیں عوض اس کے لاتے اور مجموعہ اور مجموعہ واجب تعالیٰ کا علم ہو گیا، واجب تعالیٰ کا علم بس ہو گیا۔ بس تعریف کا فائدہ تعریف علمیت سے ہے اور الف لام سے نہیں ہے۔ الف لام سے نہیں ہے۔ شابہ جی اول عوض حرف معذوف کا، جیسے اس میں جلالت اصل اس کا الہن ہے اصح پر، بعد حذف کرنے حمزہ کے الف دوسرا مذہب بھی ہے کہ اس میں جلالت اسی طرح ہے بس جی، بعد حذف کرنے حمزہ کو الف لام حمزہ کے عوض لاتے ہیں اور مجموعہ واجب تعالیٰ کا علم ہو گیا، پس تعریف کا فائدہ علمیت سے ہے اور الف لام سے نہیں ہے۔ دوم غیر عوض داخل بر اعلام مرتجل نحو نحو السماء ال بفتح سین و میم و حمزہ بعد واو ساکن، نام ابن عاد یا شاعر یہودی یا پرندہ مکنہ انا بابو برد ہاں ہاں ابو برد بابو برد جی، والیسع والیسع بفتح تین نام پیغمبرے۔ چلو جی، دوسری قسم الف لام حرف زائدہ لازم غیر عوضی، کیا کہ دوسری قسم ہے الف لام حرف زائد لازم غیر عوضی، یہ وہ ہے جو داخل ہو آلام مرتجل پر، یہ وہ ہے جو داخل ہو اعلام مرتجل پر، او مرتجل لکھیے وہ اسم کہ اس کا استعمال علمیت سے پہلے دوسرے کسی معنی میں نہ ہوا ہو۔ اس دن بھی آئی سی یہ گل جی، جتھے جتھے مرضی پہ آوے استاد تو جان دے تیرا کم جانے جی۔ تو آلام مرتجل پر جو آتا ہے یہ عوضی نہیں ہوتا، غیر عوضی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ لازم ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ جب علم میں داخل ہوگا تو لازم ہو گیا، جیسے السماء ال، جیسے یہ جو الف لام ہے یہ الف لام غیر عوضی لازم ہے اور حرف زائد ہے، کیونکہ تعریف یہاں علمیت سے آگئی، تعریف علمیت سے معرفہ علمیت دی تعریف مطلب معرفہ ہے لیکن علمیت کی وجہ سے ہے۔ کی وجہ سے ہے۔ اگو دسیا نے بھی یا کیے نام ہے ابن آز کا یا ایک یہودی شاعر کا یا ایک پرندے کا نام ہے جس کی کنیت ہے ابو برد کی، ابو برد اسی طرح مثالی الیسع کی، الیسع یہ اللہ کے ایک پیارے نبی کا نام ہے قرآن پاک کے چوندہ ہے، سنیں ہی یہ اسم عجمی مضارع کے مشابہ ہے، سنیں ہی تے بعین آ کے برابر آ کے برا الف لام داخل کردان، اس تے الف لام داخل کیتا ہے مضارع دی طرح لیکن عجمی ہے،
عربی میں نقل ہوا ہے تو یہ الف جو معرف آئی ہے نا، اس میں تعریف آئی ہے، معرف ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ وہ عالمیت کی وجہ نام ہے نا اللہ کے پیارے نبی کا، تو یہ الف لام کسی کے عوض میں نہیں ہے اور کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور یہ لفظ یس یہ عجمی سے نقل کیا ہے، پہلی مرتبہ علم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ علم بنایا ہے۔ تو یہ بھی الف لام لازم ہے جی، غیر عوضی لازم کی مثال ہے یہ بھی جی۔ دوسرا غیر عوض جو داخل ہو علام مرتجل پر، جیسے سمو ال کو زبردست ہے بسین فتحت الآخری، نام ہے ابن آز کا یا شاعر یا یہودی شاعر کا یا ایک پرندے کا جس کی کنیت ابو برد ہے، اور الیسع نام ہے ایک پیغمبر کا علیہ السلام جی۔ دوسرا غیر عوض جو کہ داخل ہے علام مرتجل پر، جیسے سمو ال نام ہے ابن آز کا یا یہودی شاعر کا یا پرندہ جس کی کنیت ابو برد ہے، اور الیسع نام ہے ایک پیغمبر کا جی غیر عوض داخل بر علام منقولہ۔ بس تیسری قسم الف لام حرف زائد لازم غیر عوضی لیکن داخل علام منقولہ پر، داخل علام منقولہ کو ہوندے نے بھی پہلے کسی ہور معنی چ استعمال سن تے نقل کر کے انہوں علم بنایا۔ سنیں اے جڑا الف لام ہے نا اے غیر عوضی کون؟ یہ داخل ہوتا ہے کس پر؟ علام مرتجل پر بھی اور علام ایشا بس کو چوتھی قسم بھی ہونی ہوں جی جی۔ تو تیسری قسم کیڑی ہے؟ الف لام الف لام حرف زائد لازم غیر عوض جو کہ داخل ہوتا ہے علام منقولہ پر، نحو نحو اللات والعزیٰ۔ یہ جو اللات اور العزیٰ پر الف لام ہے نا، یہ الف لام زائد ہے اور لازم ہے اور غیر عوضی ہے، اور یہ پہلے اور ناموں میں معنی میں استعمال تھے، پھر یہ بتاں دے نام بن گئے۔ اگو پڑھو زیرا کے لات دراصل لات اور لتا یا لتو کو جو ماد زرا کے لات دراصل بتشدید تا نام شخص لت کنندہ سویک در تائی بودا است کے مردم بر قبرش ہجوم کردہ وطن ساختند کردہ وسن ساختند ساختند و بطور بتاں پرستش نمیدند۔ نمودند۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لات اصل میں یہ اسم فاعل ہے، یہ نام تھا ایک شخص کا جو ستو گھی میں ملا کر بنا کر لوگوں کو یا پانی میں بھگو کر لوگوں کو پلاتا تھا، طائف میں تھا جی۔ ستو بڑے پیاندہ سی ہو کہ جدوں فوت ہو گیا نا کہ لوگوں نے اس کی قبر پر ہجوم کیا تو اتھے ایک بت بنا لیا، تو بطور بتوں کے اس کی پرستش شروع ہو گئی، تو اس کا نام رکھا کہ لات۔ تے انہاں نو لت مارنی سو تے سارے جہنم وچ ڈگنا تے مگروں انہیں بھی جانا ہے، چونکہ انہاں نال انہاں نو تپا کے تو انہاں نو سزا دینی قرآن پاک وچ پڑھیا ہے جی۔ وقودها الناس والحجارہ وحجارہ ہوئی نے جڑے بت سن انہاں دے، ہاں سمجھ آئی ہوں اگا چل پھر منع کر دیں سارے درخت بودا چل دا منع کر لا۔ تیسرا غیر عوض داخل علام منقولہ پر، جیسے اللات اور العزیٰ، اس لیے کہ لات اصل میں تا کی تشدید کے ساتھ نام ہے ایک شخص کا جو ستووں کو لت کرتا تھا، لت نہ کیوچ ملا کے لوگوں نے کھوانے۔ طائف میں تھا کہ لوگوں نے اس کی قبر پر ہجوم کر کے بت بنا لیا، اور بطور بت اس کی پوجا کرنے لگے۔
इंज करके साईं मरदे ने पुट्ठे ते शैतान नाल चमड़दा है जी। तीसरा गैर इवज़ दाखिल आलाम मनकूला पर जैसे अल्लात और अल-उज़्ज़ा, इसलिए कि लात असल में ता की तशदीद के साथ नाम एक शख्स का जो लत करता सतों को ताइफ में था कि लोगों ने उसकी कब्र पर हुजूम किया और बुत बनाया और बतौर बुत उसकी परस्तिश शुरू कर दी। वउज़्ज़ा दरख्ते बूदास दर गतफान के ऊरा में पुरस्ती दंद बचूं खालिद बिन वलीद आरा बहुक्म रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कता करदा शैतान जने परेशान मुँह दस्त बर सर वायल गोयां बर आमद ता आके खालिद बदरबत हाय शमशीर ऊरा मकतूल नमूद वऊ में गुफ्त याउज़्ज़ा कुफरान का ला सुबहान का इन्नी रायतुल्लाह कद पस फरमूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलकल उज़्ज़ा तो आबादा। अच्छा, उज़्ज़ा एक दरख्त था गतफान के इलाके में, नाम कबीला के लोग उसकी पूजा करते थे। लोग उसकी वो दरख्त था गतफान में, लोग उसकी क्या करते थे? अच्छा, जिसले इस्लाम गालिब आया, जनाब खालिद बिन वलीद इस्लाम ले आंदा, तो जब जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरख्त को रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के साथ कता कर दिया। असल उज़्ज़ा ओ सी, वो दरख्त उसको काट दिया। जिसले दरख्त वड्या ना तो हुण शैतान तो बड़ी पीड़ हुई कि को नहीं हुई कि मैं किन्ने बेड़ा गर्क कीता सी ते दरख्त वड के जा रहे ने। शैतान एक औरत बाल बिखरे हुए हाथ सर पर हलाकत कहते हुए बरामद हुआ जी। ये हुण शैतान दा काम है, वाल खोलने ते सिर पिटना ते हाल दुआई पानी किंदा काम है? इस वजह तो मना किया गया भी मौत फौत इहो जिहे काम कुत्ते ना कीते जान, भी शैतानी काम है जी। सुने ही वो सामने आ गया तो यहाँ तक कि जनाब खालिद बिन वलीद ने उसको तलवारों की ज़रबों के साथ मार दिया जी। और जनाब खालिद बिन वलीद ने फिर ये शेर पढ़ा, किन्होंने? ऐ उज़्ज़ा तेरी मैं नाफरमानी करता हूँ, तेरी मैं तारीफ़, तेरी मैं तस्बीह नहीं करता हूँ, बेशक मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया है जी। सुने ही तो अब जो खबर आके दी ना सोने नू, तो पस फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उज़्ज़ा अब उसकी कभी इबादत नहीं की जाएगी, वो ख़त्म हो गया। को खाने च पई एसी के पहलों ना होर सी, फिर मनकूल हो गया अगले पासे जी। चलो जी। और उज़्ज़ा एक दरख्त था गतफान में कि उसको लोग पूजते थे, और जब जनाब खालिद बिन वलीद ने उस दरख्त को रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के साथ काट दिया, तो शैतान एक औरत बाल बिखरे हुए हाथ सर पर वैल कहता हुआ बरामद हुआ। यहाँ तक कि जनाब खालिद ने तलवार की ज़रबों के साथ उसको मार दिया। और जनाब खालिद कह रहे थे, ऐ उज़्ज़ा तेरी नाफरमानी करता हूँ मैं, तेरी तस्बीह नहीं करता मैं, बेशक देख रहा हूँ मैं कि अल्लाह ने ताकीक तुझे जलील कर दिया है। पस फरमाया आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो उज़्ज़ा कभी इबादत नहीं किया जाएगा आबादन, कभी भी अब उसकी इबादत नहीं होगी, ख़त्म हो गया जी। और उज़्ज़ा एक दरख्त
وقت تھا غطفان میں کہ اس کو لوگ پوچھتے تھے، اور جب حضرت خالد بن ولید نے اس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ کاٹا تو شیطان ایک عورت پریشان ہے، بات کھلے ہاں، ہاتھ بال بکھرے، وہ پریشان بال کی بھی بال بکھرے، ہاتھ سر پر ویل کرتے ہوئے برآمد ہوا، یہاں تک کہ حضرت خالد نے کئی ضربوں کے تلوار کی کئی ضربوں کے ساتھ اس کو قتل مقتول کر دیا۔ اور آپ کہہ رہے تھے یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رایت اللہ قد اہانک، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزا ہے، عزا ہے، کبھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔